الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، کچھ دن قبل ہم نے معجزہ معراج کے متعلق ہم نے عرض کیا تھا۔ آج کا موضوع اور عنوان بھی ہمارا گزشتہ گفتگو کے موضوع اور عنوان کی ایک کڑی ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ آپ اور ہمیں حضور پر نور صاحب لولاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک شریعت مطہرہ، سنت مطہرہ، سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آسمانی معجزات میں سے معراج کا واقعہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور ہماری مادی دنیا سے بالکل ہی ماورا اور عقل انسانی کے قیاس اور گمان کے سرحدوں سے بہت زیادہ بالاتر ہے۔ معراج کا دوسرا نام اسرا بھی ہے۔ اسرا کے معنی رات کو چلانا یا رات کو لے جانا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے، اس لیے معراج کا نام اسرا پڑ گیا۔ اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ اور چونکہ حدیثوں میں معراج کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرج بھی یعنی مجھ کو اوپر چڑھایا گیا کا لفظ ارشاد فرمایا، اس لیے اس واقعے کا نام معراج ہو گیا۔ احادیث اور سیرت کی کتابوں میں اس واقعے کو بہت کثیر التعداد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بیان کیا ہے۔ چنانچہ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالی نے 45 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نام بنام گنایا گیا جنہوں نے حدیث معراج کو روایت کیا ہے۔ بحوالہ المواہب الدنیا و شرح زرقانی المقصد الخامس فی تخصیصی، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 25 تا 27۔ معراج شریف ایسا عظیم معجزہ ہے اور مرتبہ ہے جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا اور کائنات میں آپ کے سوا کسی بھی نبی علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے انسان کی خلائی پرواز اور کائنات کی وسعتوں میں جھولانی اور ہر نئے دن اس میں ترقی کے مناسبت سے معراج کا معجزہ جس کے سامنے ساری طاقتیں عاجز ہیں سرفراز کیا گیا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سید الاولین والآخرین خاتم النبیین ہونے کی صداقت اور دلیل اور شہادت ہے۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ لفظ معراج عروج کا اسم اعلیٰ ہے، اس کے معنی سیڑھی ہے، مگر شریعت میں معراج سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں سے اوپر قاب قوسین اور دنا فتدلی میں تعریف لے جانا ہے۔ معراج کا مقصد آپ کی شان عظمت کا اظہار، دیدار الہی اور آیات خداوندی کا مشاہدہ لنریہ من آیاتنا، اور آپ کی شان عظمت پر ایمان کے سارے انسانوں سے امتحان۔ معراج شریف جسم کے ساتھ بیداری میں ایک بار ہوئی اور روحانی معراج 34 مرتبہ ہوئی۔ معراج کی تاریخ کے بارے میں قول راجح 27 رجب المرجب شب دوشنبہ بعثت کے 11ویں سال ہوئی۔ مزید اس بارے میں علماء کرام کی 10 اقوال موجود ہیں کہ نمبر 1 ہجرت سے 6 ماہ قبل، نمبر 2 ہجرت سے 8 ماہ قبل، نمبر 3 ہجرت سے 11 ماہ قبل،
نمبر 4 ہجرت سے 1 سال قبل، نمبر 5 ہجرت سے 1 سال اور 2 ماہ قبل، نمبر 6 ہجرت سے 1 سال اور 3 ماہ قبل، نمبر 7 ہجرت سے 1 سال 5 ماہ قبل، نمبر 8 ہجرت سے 1 سال 6 ماہ قبل، نمبر 9 ہجرت سے 3 سال قبل، نمبر 10 ہجرت سے 5 سال قبل۔ یہ 10 اقوال علماء سیرت کے موجود ہیں، لیکن علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری شریف میں جو ترجیح دی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد اور بیعت عقبہ سے پہلے معراج ہوئی۔ اگر اس بات کو ترجیح دی جائے تو معراج نبوت کے 10ویں سال کے بعد اور 11ویں نبوی سفر طائف سے واپسی کے بعد ہوئی۔ معراج کی تاریخ، دن اور مہینے میں بہت زیادہ اختلاف ہے، لیکن اتنی بات پر بلا اختلاف سب کا اتفاق ہے کہ معراج نزول وحی کے بعد اور ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے جو مکہ معظمہ میں پیش آیا۔ اور ابن قتیبہ دینوری المتوفی 267 ہجری اور ابن عبد البر المتوفی 463 ہجری اور امام رافعی امام نووی علیہ رحمہ نے تحریر فرمایا ہے کہ واقعہ معراج رجب کے مہینے میں ہوا، اور محدث عبد الغنی مقدسی رحمۃ اللہ تعالی نے رجب کی 27 بھی متعین کر دی ہے، اور علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالی نے تحریر فرمایا ہے کہ لوگوں کا اسی پر عمل ہے، اور علامہ زرقانی رحمۃ اللہ اور بعض مؤرخین کی رائے ہے کہ یہی سب سے زیادہ قوی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان کیا حق ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک 27 رجب کو ہوا تھا۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تاریخ بتانا نہیں بلکہ حضور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر، منزلت اور شان بیان کرنا ہے۔ اس لیے ضروری نہیں کہ تاریخ کا ذکر حدیث مبارکہ میں ہو، بلکہ جتنے بھی بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں کسی کا ذکر بھی حدیث میں تاریخی حوالے سے نہیں ہوا، بلکہ مورخین اور تاریخ دان لوگ بیان کرتے ہیں کہ اسی طرح قرآن مجید میں بڑے بڑے واقعات ذکر کیے گئے ہیں لیکن تاریخ نہیں بیان کی گئی، یہاں تک کہ نزول قرآن یا ابتداء وحی کی تاریخ بھی قرآن میں نہیں ہے۔ لہذا ایسے سوالات کرنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے، اصل مقصد کو جانا چاہیے۔ ناظرین محترم، معراج کتنی بار اور کیسے ہوئی، اس کے متعلق آئیے سمجھتے ہیں۔ جمہور علماء ملت کا صحیح مذہب یہی ہے کہ معراج بحالت بیداری جسم روح کے ساتھ صرف ایک بار ہوئی۔ جمہور صحابہ، تابعین اور فقہاء و محدثین نیز صوفیہ کرام کا یہی مذہب ہے۔ چنانچہ علامہ حضرت ملا احمد جیود رحمۃ اللہ تعالی نے استاد اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نے تحریر فرمایا ہے کہ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ كَانَ فِي الْيَقْظَةِ بِجَسَدِهِ مَعَ رُوحِهِ وَعَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَمَنْ قَالَ إِنَّهُ بِالرُّوحِ فَقَدْ أَوْ فِي النَّوْمِ فَقَدْ مُبْتَدِعُ ضَالٌ مُضِلٌّ فَاسِقٌ۔ بحوالہ تفسیر احمدیہ بنی اسرائیل صفحہ نمبر 408۔ یعنی اور سب سے زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ معراج بحالت بیداری جسم روح کے ساتھ ہوئی، یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔ لہذا جو شخص یہ کہے کہ معراج فقط روحانی ہوئی یا معراج فقط خواب میں ہوئی، وہ شخص بدعتی گمراہ اور گمراہ کن اور فاسق ہے۔ خبر یہ تحویل مہر کی تھی کہ رت سہانی گھڑی پھرے گی، وہاں کی پوشاک زیب تن کی، یہاں کا جوڑا بڑھا چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا معجزہ بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمالات اور کمالات اور روشن ترین معجزات تو بے شمار ہیں، لیکن معراج وہ فضیلت ہے جو رب کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی بھی نبی کو یا رسول علیہ السلام کو عطا نہیں کیا۔ یہی وہ موقعہ تھا جب رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ واقعہ معراج کو اسلامی تاریخ میں انتہائی اہمیت
حاصل ہے۔ 27 رجب کو انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبریل علیہ السلام 50,000 فرشتوں کے ہمراہ، اور کس روایت میں کہ 70,000 فرشتوں کے ہمراہ جنتی براق لیے آسمان سے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہمشیرہ حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ رب العزت آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے۔ یہی وہ مقدس شب ہے جب انسانیت معراج سے سرفراز ہوئی اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے عرش بری تک جا پہنچے، فضا درود و سلام سے گونج اٹھی اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کا آغاز فرمایا۔ چاروں طرف نور پھیل گیا، کائنات کے پورے نظام کو روک دیا گیا۔ پہلے آسمان سے ساتوں آسمان تک اولو العزم انبیاء اور ملائکہ نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ جنت کی سیر کے بعد آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے، سدرۃ المنتہا پہنچے تو عرش نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیا اور تمام حجابات ہٹا دیے گئے۔ یہی وہ وقت تھا جب پروردگار عالم نے اپنی محبوب ترین ہستی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور نماز کا تحفہ عطا کیا۔ جب تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش معلی سے تشریف لائے تو گھر کے دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا اور وضو کا پانی بہہ رہا تھا۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی وقت کو روکا گیا اور پھر اسی محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقت کو جاری کیا گیا۔ بحوالہ معارج النبوہ اور مدارج النبوہ، مواہب لدنیہ، ان تینوں کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ معراج شریف ایسا عظیم معجزہ اور مرتبہ ہے جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا اور کائنات میں آپ کے سوا کسی بھی نبی کو، کسی بھی رسول کو ایسا معجزہ عطا نہیں ہوا۔ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے انسان کی خلائی پرواز اور کائنات کی وسعتوں میں جھولانی اور ہر نئے دن اس میں ترقی کے مناسبت سے معراج کا معجزہ جس کے سامنے ساری طاقتیں عاجز ہیں سرفراز کیا گیا۔ معراج کی تاریخ کے بارے میں قول راج 27 رجب المرجب شب دوشنبہ بعثت کے 11ویں سال ہے، جیسا کہ تفصیل سے ہم پہلے عرض کر چکے ہیں۔ معراج شریف کی مدت، سفر کی مقدار بیان نہیں کی گئی اور یہ طے عرض کی صورت میں نہیں تھی، بلکہ حقیقت میں ساری مسافت طے کی گئی اور نہایت مختصر وقت میں کہ بستر گرم تھا، زنجیر ہل رہی تھی، وضو کا پانی بہہ رہا تھا، جبکہ حضرت جبریل علیہ السلام اور دیگر فرشتے جو حضور علیہ السلام کے خادم ہیں وہ ساتوں آسمان سے آنکھ کے آمیں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام تو باعث تخلیق کون و مکان ہیں اور آپ کے زیر حکم اور خادم میں مسخر ہیں۔ آپ کے لیے کیا استحالہ ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضیرہ قدسیہ میں پہنچ کر بھی امت کی فکر تھی۔ رب العزت کی طرف سے مراحم خسروانہ سے سرفرازی کی گئی کہ نماز کا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کے ذریعے کبائر کی مغفرت کا وعدہ اور بشارت عظمیٰ اور ہمیشہ انابت اللہ کی فکر کرنے سے ترقی مدارج اور امت کو معراج کی راہ بتائی گئی۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، معراج مبارک کا ثبوت قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں زمینی سیر بیت المقدس تک اور سورہ نجم میں معراج سماوات اور سیر ملکوتی اور مقام دنا تدلہ میں لقاء کا ذکر موجود ہے، اور احادیث شریفہ میں کئی صحابہ کرام سے معراج شریف کی روایت موجود ہے۔ بیت المقدس تک سیر کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو کافر ہو جائے گا، اور آسمانی سفر کا انکار کرنا گمراہی ہے، بدعت اور بے دینی ہے۔ معراج شریف کا آغاز حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان سے ہوا اور اس کی انتہا مقام دنا تدلہ پر ہوئی
اور اس پورے سفر میں 3 سواریوں کے ذریعے 10 بلندیاں طے کی گئیں۔ براق پر بیت المقدس تک برق کے ساتھ نورانی براق کے ساتھ نورانی سیڑھی پر سدرہ تک، اور رف پر مقام قاب قوسین تک۔ بعض نے 5 سواریوں کا ذکر کیا، یعنی براق پر بیت المقدس تک، نورانی سیڑھی سے آسمانی دنیا تک، فرشتوں کے بازو کے ذریعے 7 آسمانوں تک، جبریل علیہ السلام کے بازو کے ذریعے سدرۃ المنتہا تک، اور رف سے مقام قاب قوسین تک۔ اس سفر میں مراقی 10 یعنی 10 بلندیاں طے فرمائی اور اس سے آگے تشریف لے گئے، 1 تا 7 حتیم کعبہ سے 7 آسمان تک، سدرۃ المنتہا تک، مستوی، صریف الاقلام، عرش اعظم، روح المعانی۔ سفر کا آغاز حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان سے ہوا، رات میں جب کہ ساری دنیا محو خواب تھی۔ حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کی چھت کھلی اور حضرت جبریل علیہ السلام، میکائیل، اسرافیل علیہ السلام آئے۔ چھت کے ذریعے آنے میں یہ اشارہ تھا کہ آپ کو اوپر تشریف لے جانا ہے اور شک کے صدر ہوگا۔ یہ سفر خارق عادات ہے، مناجات ہے اور فوری روانگی ہے۔ آپ کو حتیم کعبہ میں لایا گیا اور چاہے زمزم کے پاس آپ کا سینہ انوار کو چاک کر کے قلب مبارک کو سونے کے تشت میں رکھ کر آب زمزم سے دھو کر ایمان اور حکمت اور نور سے بھر دیا گیا، پھر سینے مبارک کو برابر کر دیا گیا۔ آپ کا سینہ مبارک طفولیت سے معراج مبارک تک 4 مرتبہ چاک کیا گیا، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ 5 مرتبہ چاک کیا گیا۔ براق لایا گیا تھا، اس پر آپ سوار ہوئے۔ براق نے شوخی کی اور اس کا شوخی کرنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے شرف پانے پر ناز اور فخر کی وجہ سے تھا۔ قیامت کے دن آپ کے شرف رکوب کا وعدہ حاصل کرنے کی غرض سے اس کی اور بھی وجوہ بیان کی گئی ہے۔ برائے مدینہ طیبہ و طور سینا آپ بیت المقدس پہنچے اور براق کو ایک پتھر کے قلابہ سے باندھا گیا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور فرشتے جمع تھے۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور سب نے آپ کی اقتداء میں، بعض کہتے ہیں کہ آپ نے بوقت واپسی امامت فرمائی۔ اس میں تطبیق دی جا سکتی ہے کہ بوقت واپسی بھی امامت فرمائی، اور یہ فجر کی نماز تھی۔ پھر دودھ اور شب کے پیالے پیش کیے گئے، آپ نے دودھ کو اختیار فرمایا۔ اب بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ بیت المقدس تک سفر کو اسرا کہتے ہیں، جس کی من جملہ حکمتوں کہ یہ ہے کہ وہ محشر ہے، سرزمین محشر کو آپ کا قدوم میمنت لزوم سے شرف بخشنا، بتدریج حزیرہ قدس میں پہنچنا، آپ کے آسمانوں پر عروج کے لیے خصوصی دروازہ بیت المقدس کے محاذی بنایا گیا، اس لیے بھی بیت المقدس تک تشریف لے گئے۔ کثرت سے انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن رہا ہے۔ آپ کی تشریف آوری سے نزول برکات کی تکمیل کرنا، عرب کا بیت المقدس آنا جانا تھا، اس کی تمام تفصیلات سے وہ واقف تھے۔ بیت المقدس کی راہ سے اوپر جانا لوگوں کو ایمان لانے کے لیے بطور تمہید و ایقان کے لیے تھا۔ بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ آپ کے لیے نور کی خصوصی سیڑھی رکھی گئی۔ انبیاء علیہ السلام استقبال کے لیے اپنے اپنے مراتب کے اعتبار سے آسمانوں پر پہنچ گئے۔ انبیاء علیہ السلام کی روانگی محققین کے پاس اپنے اجساد بدنیہ کے ساتھ ہوئی۔ تمام آسمانوں اور ملائے اعلیٰ پر ہر طرف آپ کی آمد کا اعلان ہو چکا تھا اور سب آپ کے انتظار میں تھے۔ انبیاء علیہ السلام اور تمام فرشتے اپنے اپنے مراتب کے اعتبار سے استقبال کے لیے مختلف آسمانوں پر کھڑے تھے۔ ہر آسمان پر آپ کے استقبال کے لیے دروازہ کھولے جانے سے پہلے آداب استقلال کے مطابق درباروں نے آپ کی تشریف آوری کے بارے میں سوالات کیے۔ یہ اس لیے بھی کہ دروازہ صرف حضور علیہ السلام کے لیے تھے، لیکن آپ کے ہم رقاب حضرت جبریل علیہ السلام تھے اور وہ دروازہ کھلوا رہے تھے۔
اول پر حضرت آدم علیہ السلام، دوم پر حضرت یحییٰ علیہ السلام، سوم پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوم پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پر حضرت ادریس، پانچویں پر حضرت ہارون، چھٹے پر حضرت موسیٰ، اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام استقبال کے لیے منتظر تھے۔ ہر پیغمبر آپ کریم علیہ السلام ہر پیغمبر علیہ السلام نے سلام اور تحیت کے بعد مرحبا فرما کر استقبال کیا۔ حضرت آدم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرحبا بابن صالح، اور دیگر تمام پیغمبروں نے مرحبا بالاخ صالح فرمایا۔ صالح سے مراد رب کے مظہر اتم اور رویت باری تعالیٰ و نیز شفاعت کبریٰ کی صلاحیت والی عظیم ہستی مراد ہے۔ بعد پیغمبروں کا ایک زائد آسمانوں پر ہونا معلوم ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ وہ بعد استقبال دوسرے آسمانوں پر بھی پہنچ گئے تھے، اور آپ بیت المعمور تشریف لے گئے، جس کا ہر روز نئے 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ آپ نے وہاں بھی امامت فرمائی، پھر سدرۃ المنتہا تشریف لے گئے۔ یہ مقام اس کے اوپر والوں کے لیے اور اس کے نیچے والوں کے لیے حد فاصل ہے۔ اس پر اللہ کریم کی تجلیات اس قدر چھائی ہوئی تھی کہ اس کے انوار اور کیفیات بیان سے باہر ہیں۔ حضرت جبریل فرمائے کہ یہاں سے ایک پور بھی میں آگے بڑھوں تو میرے پر جل جائیں گے۔ حضور علیہ السلام بنفس نفیس اوپر تشریف لے جاتے ہیں، پھر مقام مستوری پہنچے اور تمام عالم کا مشاہدہ فرمایا، اور تدبیرات عالم سارے دکھائے گئے، اور عوالم کی تقدیرات لکھنے والے قلموں کی آواز سنی۔ تمام مراتب اعلیٰ پر عروج پر ترقی کے بعد قرب خداوندی کی طرف سفر شروع ہوا۔ اس سے اوپر عرش معلی، مقام قاب قوسین اور دنا تدلا تک پہنچے، جہاں کوئی مقرب فرشتہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی اور رویت باری تبارک و تعالیٰ کا شرف عطا ہوا۔ آپ کے سوا کسی کو اس دنیا کی زندگی میں رویت کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ رویت باری تبارک و تعالیٰ کا ثبوت نہیں ہے، ان کا مطلب احاطہ کا انکار ہو سکتا ہے، کیونکہ ذات خداوندی کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے روایتوں میں کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ بارگاہ احدیت میں پہنچ کر آپ کی نگاہ ہٹی نہیں، اور آداب کے زینہ سے تجاوز بھی نہیں کیے۔ آپ نے آداب کا تحیہ پیش کیا، اور التحیات للہ والصلوات والطیبات کے ذریعے حمد اور ثنا فرمائی۔ جواب میں رب العزت کا ارشاد ہوا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر اس پر حضور علیہ السلام نے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کے ذریعے ساری امت فرشتوں کو اس سلامتی میں شامل فرمایا۔ تو فرشتوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کے ذریعے آپ کی جناب اقدس میں ہدیہ تشکر پیش کیا، اور اسی اتحیات کو نماز میں شامل کر دیا گیا۔ اس میں اب یہ بحث ہے کہ نماز میں تحیہ سلام کو بطور حکایت ہے یا انشاء۔ در حقیقت یہ انشاء ہے، اس میں کوئی استحالہ نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں مناجات ہوتی رہی۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور امت کے لیے 50 نمازوں کا اعلان کیا گیا۔ اس موقع پر نماز کی فرضیت سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نماز مسلمانوں کے لیے معراج ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تخفیف کے لیے خواہش کی، تو آپ نے 9 مرتبہ بنفس نفیس تشریف لے گئے۔ ہر بار 5 نمازیں تخفیف ہوتی گئی، اور صرف 5 نمازیں قائم رہیں، جن کو 50 کے برابر قرار دیا گیا۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دیدار الہی کے انوار کا بار بار مشاہدہ کرتے رہے۔ دنیا میں انہوں نے درخواست کی تھی کہ رب ارنی انظر الیک، اور یہ ان کی بڑی تمنا تھی، لیکن لن ترانی آپ کو جواب ملا۔ وہی موسیٰ علیہ السلام
آپ میں دیدار الہی کے انوار کا بار بار مشاہدہ کرتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سفر عروج اور سیر ملکوت میں آیات کبریٰ اور جنت، دوزخ، حوض کوثر، سدرا سے نکلنے والی 4 نہریں جو دنیا میں آ رہی ہیں، نیل، فرات، سیحان، جان اور تمام عوالم کا مشاہدہ فرمایا۔ معراج سے واپسی اسی راستے سے ہوئی اور بیت المقدس سے مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں قریش کے قافلے ملے جو مکہ معظمہ کو آ رہے تھے۔ سواری براق جب وہاں سے گزری تو اس کی تیز رفتاری سے قافلہ کے اونٹ منتشر ہو گئے اور ایک قافلہ کا اونٹ بدک کر گر پڑا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ ایک قافلے کا اونٹ گم ہو گیا تھا، تلاش کر کے اس کو لایا گیا۔ آپ صبح سے پہلے مکہ معظمہ پہنچ گئے اور صبح میں آپ نے اہل مکہ کو اپنے سفر معراج کی خبر دی اور مقام روحہ میں قافلوں کے پاس سے گزرنے اور ان کے واقعات کی خبر دی اور فرمایا کہ یہ قافلے 4 شنبہ کی شام تک پہنچ جائیں گے۔ اہل مکہ نے اس بات کا مذاق اڑایا، مگر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً تصدیق کی اور تمام مسلمانوں نے بھی تصدیق کی۔ کفار اس واقعے کی صداقت جاننے کی غرض سے بیت المقدس کے حالات اور اس کے ستون دریافت کرتے گئے۔